جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ابھی تک ہم نے جو اس وقت ٹاپک شروع کیا ہوا ہے وہ ہم نے ڈیٹا ماڈلز کے حوالے سے ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں. اس میں ہم نے ابھی تک 2 ماڈلز جو ہیں نا وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں. ایک ریلیشنل جو ہیرارکل ماڈل ہے اور نیٹ ورک ماڈل ہے. ہیرارکل ماڈل جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ٹیبلز ہیں یعنی اینٹیز ہیں اس کو ہم نوڈس کہتے ہیں، اور اس میں ایک پیرنٹ کے ایک سے زیادہ چلڈرنس ہو سکتے ہیں لیکن ہر چائلڈ کا صرف ایک ہی پیرنٹ ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے نیٹ ورک ماڈل ہم نے ڈسکس کیا جس میں ملٹیپل پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپس جو ہے نا وہ اس میں بنتے ہیں. اس میں ایک پیرنٹ کے ایک سے زیادہ چلڈرنس بھی ہو سکتے ہیں اور ہر چائلڈ کے ایک سے زیادہ پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں. اور اس میں جو لنک ہے وہ فارورڈ بائس بھی چلتا ہے اور ریورس بائس بھی چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ماڈلز جو ہیں وہ پہلے استعمال ہوتے تھے اور اس وقت بڑے ہیوی ڈیٹا بیسز نہیں ہوتی تھیں اور اتنی زیادہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ڈیٹا نہیں ہوتا تھا. تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو سائنٹسٹ نے اس پہ ورکنگ کی. تو جو پریویس جو پرابلمز آتی تھیں ڈی بی ایم ایس میں اور ان ماڈلز میں ان کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے نا یعنی جہاں پہ ہیوی ڈیٹا ہو اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہوں ان کے ڈیٹا کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کو مینیج کرنے کے لیے جو ہے نا وہ سائنٹسٹ نے اس پہ ورکنگ کی. تو پھر ڈاکٹر ای ایف کوڈ نے جو ہے نا وہ پچھلی جو پریویس ڈی بی ایم ایس ہے ان کی پرابلمس کو دور کیا. ان ماڈلز کے حوالے سے جو پرابلمز آ رہی تھیں ان کو امپروو کیا اور یہاں پہ اس نے ایک نیا ماڈل پیش کیا جس کو ہم ریلیشنل ماڈل کہتے ہیں. اور اس ماڈل کے اندر اس نے میتھمیٹکس کے جو رولز ہیں وہ اپلائی کیے جس کی وجہ سے جو پریویس اور ارلیئر ڈیٹا بیس ماڈلز ہیں ان کی پرابلم جو ہے نا وہ پرابلم سالو ہو گئی. ان میں جو پرابلمز جو فیس کرنی پڑتی تھی وہ ڈیٹا انٹیگریٹی کے حوالے سے کہ اس میں ڈیٹا ایکوریسی کے حوالے سے پرابلمز آتی تھی اور ڈپلیکیشن یعنی ڈیٹا ریڈنڈنسی کے حوالے سے بھی پرابلمز آتی تھیں. تو ان پرابلمز کو اس نے اوور کم کیا. ڈاکٹر ای ایف کوڈ نے 1970 کے اندر جو ہے نا وہ ڈیٹا انٹیگریٹی اور ڈیٹا ریڈنڈنسی کو امپروو کرنے کے لیے اور بہت ساری کمپلیکیشنز کو ریموو کرنے کے لیے جو ہے نا اس نے 12 رولز جو ہے نا اس نے بنائے جو مشہور ہو گئے کہ 12 رولز آف ڈاکٹر ای ایف کوڈ کے نام سے یہ رولز مشہور ہو گئے، جس طرح قائد اعظم کے 14 نکات ہیں. تو اس طرح سے 12 رولز آف ڈاکٹر ای ایف کوڈ. اور اس 12 رولز میں اس نے یہ کہا کہ جو ڈیٹا بیس جو ہے وہ ان 12 رولز کو سیٹسفائی کرے گی اور ان 12 رولز کے مطابق بنے گی وہ ایک پرفیکٹ اور ایفیشینٹ جو ہے نا وہ ڈیٹا بیس کہلائے گی. اور جو ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر ان 12 رولز کے مطابق امپلیمنٹیشن جو کرے گا، جو ڈیٹا بیس کو مینیج کرے گا، جو ڈی بی ایم ایس جو ہے اس ڈی بی ایم ایس کو ہم آر ڈی بی ایم ایس یعنی فل ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں. اب جس طرح سے آج کل کی جو ڈی بی ایم ایس ہے، مائکرو ایم ایس ایکسیس ہے، اوریکل ہے، ایس کیو ایل سرور ہیں، یہ آر ڈی بی ایم ایس یعنی ڈی بی ایم ایس تو ہیں یعنی ڈیٹا بیس کو تو مینیج کر رہی ہیں لیکن ان کو ہم آر ڈی بی ایم ایس بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈاکٹر ای ایف کوڈ کے 12 رولز کو سیٹسفائی کر رہی ہیں. اور ان میں چونکہ آر ڈی بی ایم ایس میں لفظ ایک ریلیشنل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ریلیشن جو ہے یہ میتھمیٹیکل ٹرم ہے اور میتھمیٹکس میں ریلیشن ٹیبل کو کہتے ہیں. تو اس میں یہ جتنی بھی یہ ڈیٹا بیسز ہیں، یہ جتنی بھی ڈی بی ایم ایس ہیں، ایکسیس ہے، اوریکل ہے، ان کو ہم آر ڈی بی ایم ایس کہتے ہیں کیونکہ یہ ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے. اور ان سافٹ ویئرس کے اندر ڈیٹا جو ہے نا وہ ان فارم آف ٹیبل سٹور ہوتا ہے. بغیر ٹیبل کے ڈیٹا سٹور ہی نہیں ہو سکتا اور جو ریکارڈ اور رزلٹ ہیں وہ ان فارم آف ٹیبل ہی ہمیں جو ہے نا وہ ایکسیس ہوتے ہیں. تو اس میں ہر ٹیبل کا ڈیٹا بیس کے اندر ایک یونیک نیم ہوتا ہے اور وہ یہ ایک ڈیٹا بیس کے اندر مثلا اگر ایک اسٹوڈنٹ کے نام کا آپ نے ٹیبل بنایا ہے تو اس اسٹوڈنٹ کے نام سے کوئی اور نہیں ہو سکتا. یعنی ایک ڈیٹا بیس کے اندر جو ٹیبل نیم ہے وہ یونیک ہوگا.
یہ بھی اس ان 12 رولز کے اندر ایک رول ہے. اور دوسرا جو ہے نا، ہر ٹیبل کے اندر ایک ایسا فیلڈ آپ نے ضرور رکھنا ہے، ایک ایسا کالم ضرور رکھنا ہے جو کہ اس کی جو ریکارڈ کو یونیکلی طور پہ آئیڈینٹیفائی کرے. جس طرح فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ ہے، تو اسٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے، اس میں رول نمبر ہے، نیم ہے، ایڈریس ہے، مارکس ہے. تو اس میں مارکس یونیک نہیں ہوگا، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ کے مثلا 600 مارکس ہے، وہ کئیوں کے ہو سکتے ہیں. نام ہے وہ یونیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک نام کے کلاس کے اندر کئی اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایڈریس یونیک نہیں ہو سکتا. اس میں اب کون سا کالم ایسا ہے جو یونیک ہوگا؟ وہ رول نمبر ہے، یا جس طرح سے رجسٹریشن نمبر ہے. تو یہ ایسے کالمز ہیں جن کو آپ نے ایسے اس کو نومینیٹ کرنا ہے کہ جو یونیکلی طور پہ کسی بھی ریکارڈ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوں ٹیبل کے اندر. اس میں ہم آگے دیکھیں گے کہ اس فیلڈ کو ہم اس کو پرائمری کی ڈیفائن کرتے ہیں. تو یہ ہر ٹیبل کے اندر آپ نے ایک ایسا فیلڈ، ایک ایسا کالم جو ہے وہ ضرور چوز کرنا ہے جو کہ یونیکلی طور پہ ریکارڈ کو ایکسیس کرے اور یونیکلی طور پہ ریکارڈ کو آئیڈینٹیفائی کرے. جس طرح رول نمبر میں نے آپ کو بتایا، جس طرح سے رجسٹریشن نمبر ہے. مثلا ٹیچر کا ٹیبل ہے تو اس میں ٹیچر آئی ڈی جو ہے نا وہ یونیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان یونیک فیلڈز کو ہم نے پھر ایک پرائمری کی اس کو ڈیفائن کرنا ہے. وہ آگے اس کی ڈیٹیل ہے کہ ہم نے کیوں اس کو پرائمری کی ڈیفائن کرنا ہے. بہرحال یہ 12 رولز کو ڈاکٹر ای ایف کورڈ نے یعنی 1970s کے اندر جو ہے نا وہ یہ RDBMS کا کانسیپٹ دیا تھا. اور RDBMS جو ہے MS ایکسیس، اوریکل اور SQL سرور جو ہے یہ RDBMS ہیں. ان میں ڈیٹا جو ہے نا وہ ان فارم آف ٹیبل سٹور ہوتا ہے اور ریزلٹ بھی ہمیں ان فارم آف ٹیبل ہی ملتا ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک ڈیٹا بیس کے اندر ٹیبل کے جو نام ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہونے چاہیے، یعنی یونیک ہونے چاہیے. اور ہر ٹیبل کے اندر آپ نے ایک یونیک یعنی ایسا کالم اور ایسا فیلڈ جو ہے نا وہ لازمی ڈیفائن کرنا ہے جو کہ یونیکلی طور پہ ریکارڈ کو آئیڈینٹیفائی کرے. اس کے بعد یہ اس کے اندر ٹرمز ہیں، کیونکہ یہ ریلیشنل ڈیٹا ماڈل ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس میں ریلیشن کیا ہے؟ ریلیشن ماڈل کے اندر جو ہے نا وہ ڈیٹا ریلیشنز میں سٹور ہوتا ہے. اور ریلیشن جو ہے وہ ایک میتھمیٹیکل ٹرم ہے، اور ریلیشن جو ہے نا وہ میتھ میں ٹیبل کو ہم ریلیشن کہتے ہیں، یعنی ٹیبل کا دوسرا نام جو ہے وہ ریلیشن ہے. اسی طرح ٹپل جو ہے نا وہ ریلیشن ماڈل کے اندر جو ہے نا وہ ہر ایک ٹیبل کے اندر کئی ریکارڈز ہو سکتے ہیں. جو ریکارڈز ہوتے ہیں یعنی جو روز ہوتی ہیں ان کو ہم ریکارڈز بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کو ہم ٹپل کہتے ہیں. اور یہ سٹارٹ پہ ہم نے پڑھا تھا ٹپل کی ڈیفینیشن کی کلیکشن آف ریلیٹڈ فیلڈز جو ہیں وہ ہم اس کو جو ہے نا وہ ریکارڈ کہتے ہیں. تو ریکارڈ کا دوسرا نام جو ہے وہ ٹپل ہے. اس کے بعد اس میں نیکسٹ ہے ایٹریبیوٹ. ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ٹیبل کا جو کالم ہے، کالم کا جو نام ہے اس کو ہم ایٹریبیوٹ کہتے ہیں. اور یہ ایٹریبیوٹ جس طرح رول نمبر ہے، جس طرح نیم ہے، جس طرح ایڈریس ہے، دیز آر دی ایٹریبیوٹس. اور ایٹریبیوٹس بیسیکلی ٹیبل کی خصوصیات ہیں، یعنی دیز آر آلسو کالڈ کریکٹرسٹکس. ٹھیک ہے، مثلا اگر ایک اسٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے تو اسٹوڈنٹ کے ٹیبل میں جو رول نمبر، نیم، ایڈریس اور مارکس ہیں وہ اسٹوڈنٹ کی کریکٹرسٹکس کہلائیں گی، اور اس کو ہم فیلڈ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ یہ ڈیفینیشن آپ نے اس میں لکھنی ہے کیونکہ یہ ساری ریلیشنل ماڈل سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے بعد ڈومین ہے. ڈومین کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی فیلڈ کی یا کسی بھی ایٹریبیوٹ کی جتنی بھی پاسبل ویلیوز ہیں جو اس کالم کے اندر اس کالم سے ریلیٹڈ ہیں اس کو ہم ڈومین کہتے ہیں. مثلا ایک رجسٹریشن نمبر کا کالم ہے تو رجسٹریشن نمبر کے اندر جتنے بھی رجسٹریشن نمبرز ہیں وہ اس رجسٹریشن والے کالم کے ڈومین کہلائیں گے. اسی طرح جس طرح رول نمبر ہے تو رول نمبر ایک کالم ہے، ایک فیلڈ ہے. ٹھیک ہے، ایک ایٹریبیوٹ ہے. تو رول نمبر کے اندر جتنے بھی 101 102 103 104 جتنے بھی رول نمبرز ہیں وہ اس رول نمبر فیلڈ کے ڈومین کہلائیں گے. تو all the possible values that are related to that field is known as the domain. اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈگری. ڈگری کیا ہے کہ کسی بھی ٹیبل کے اندر جو کالمز کی تعداد ہے یعنی فیلڈز
یا ایٹریبیوٹس کی جو تعداد ہے اس کو ہم ڈگری کہتے ہیں. مثلا ایک ٹیبل کے اندر اگر ایک ٹیبل کے اندر 4 کالم ہے تو اس ٹیبل کی ڈگری 4 ہوگی. اگر ایک ٹیبل کے اندر جو ہے وہ 10 کالمز ہیں، 10 ایٹریبیوٹس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیبل کی جو ڈگری ہے وہ 10 ہوگی. تو نمبر آف ایٹریبیوٹس یا نمبر آف فیلڈز از کالڈ ڈگری آف دیٹ ریلیشن. اسی طرح کوآرڈینلٹی جو ہے وہ کوآرڈینلٹی کیا ہے کہ ریکارڈز کی تعداد، یعنی ڈگری جو ہے وہ کالمز کی تعداد جو ہے وہ ڈگری کہلاتی ہے، اور جو کوآرڈینلٹی ہے وہ ریکارڈز کی یعنی ٹوپلز کی جو تعداد ہے اس کو ہم کوآرڈینلٹی کہتے ہیں. یا یہ تو ہوگی مختلف ٹرمز جو ہیں جو ہم ریلیشن ماڈل کے مطابق جو ہے نا وہ اس میں ہم نے استعمال کرنی ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے ریلیشن ماڈل کے حوالے سے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر ماڈل کی کوئی نہ کوئی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، اس کی خصوصیات ہوتی ہیں. جس طرح سے ہم نے جب پچھلا جو ماڈل ہے ہم نے دونوں ماڈل جو ہیں وہ ایکسپلین کیے، نیٹ ورک ماڈل ہے، ہیرارکل ماڈل ہے، ان دونوں کی جو ہے وہ خصوصیات ہم نے بیان کی ہیں ہم نے. اسی طرح آپ نے جب ریلیشن ماڈل ہے اس کی بھی خصوصیات جو ہے نا اس کی بھی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ آپ نے ایکسپلین کرنی ہے. تو کریکٹرسٹکس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یا اس کو ہم ایڈوانٹیجز بھی کہہ سکتے ہیں ریلیشن ماڈل کی. تو جو ہم نے الیکٹرانک ڈیٹا بیس، کیونکہ آج کا جو الیکٹرانک جو ڈیٹا بیس ہے جو ڈی بی ایم ایس ہے، جو آج کل کی جو ڈیٹا بیس ہے وہ ریلیشنل ماڈل کے مطابق کام کر رہی ہے. یعنی وہ آج کل کی جو ڈیٹا بیس بن رہی ہے وہ ریلیشنل ماڈل کو فالو کر رہی ہے، اور آج کل کی جو ڈی بی ایم ایس ہے وہ ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے. تو لہٰذا جو آپ نے الیکٹرانک ڈیٹا بیس کے فائدے پڑھے ہیں شروع میں فرسٹ چیپٹر میں، وہ سارے جو ہے نا وہ اس کی کریکٹرسٹکس ہیں. تو اس لیے میں اس کو یہاں پہ ایکسپلین نہیں کر رہا، بلکہ وہ جتنے بھی اس کے بینیفٹس ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے صرف ہیڈنگز نہیں لکھنے، بلکہ اس کو اسی طرح ایکسپلین کرنا ہے جس طرح سے آپ نے ایڈوانٹیجز جو ہے نا اس کے الیکٹرانک ڈیٹا بیس کے جو ایڈوانٹیجز آپ نے پڑھے ہیں ان کو سارے کو آپ نے ایکسپلین کر دینا ہے. تو اسی طرح سے اس کی جو ہے نا مثلا ایک اس کا جس طرح سے خصوصیت ہے ریڈنڈنسی کنٹرول، ڈیٹا کنسسٹنسی ہے، تیسرا کنسسٹنسی کنسٹرینٹس ہیں. تو آپ نے اس کی کریکٹرسٹکس میں اس کے صرف نام نہیں لکھنے یا اس کو لسٹ آؤٹ نہیں کرنا، بلکہ ریڈنڈنسی کنٹرول جو ہے یہ اس کی فرسٹ کریکٹرسٹک ہے، اور اس کو آپ نے 2-3 لائنز میں اس کو ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کو آپ دوسرے نمبر پہ اس کی جو ہے وہ ڈیٹا کنسسٹنسی ہے، وہ اسی طرح سے آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. کنسسٹنسی کنسٹرینٹس ہے، میں نے یہاں پہ اس لیے ایکسپلین نہیں کیا کیونکہ آلریڈی ہم یہ ٹاپک جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ڈیٹا اٹومسٹی ہے، ڈیٹا سیکیورٹی ہے، ریڈیوسڈ ڈیولپمنٹ ٹائم ہے، کمپیکٹنس ہے، ایزیئر رپورٹنگ ہے، ڈیٹا شیئرنگ ہے، انکریزڈ کانکرنسی ہے، امپرووڈ بیک اپ اینڈ ریکوری ہے، ڈیٹا انڈیپینڈنس ہے. یعنی یہ ساری کریکٹرسٹکس ہیں اور آپ نے ان خصوصیات کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. یہ ہو گیا ریلیشن ماڈل اور اس کی خصوصیات جو ہیں. یہاں تک یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ ماڈل جو ہے. اس پہ اگر ریلیشن ماڈل پہ اگر نوٹ آئے تو آپ نے اس کی ٹرمز، اس کے بارے میں جو ایکسپلینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اس کے بعد اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں یعنی جس کو ہم بینیفٹس آف الیکٹرانک ڈیٹا بیس کہتے ہیں، یہ سارے بینیفٹس کو، ان کریکٹرسٹکس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے. یہ ایک چھوٹا سا ہے فزیکل ڈیٹا ماڈل. ابھی تک جو ہم نے 3 ماڈلز ایکسپلین کیے ہیں، ہیرارکل، نیٹ ورک اور ریلیشنل، یہ سارے لاجیکل ماڈل ہیں. لاجیکل ماڈل کیا ہوتے ہیں کہ مثلا آپ نے یعنی اس کو آپ نے اس میں اس کو سٹرکچر کو سارا کچھ کہ کس طرح ڈیٹا بیس کو بنانا ہے، اس میں اس کی فیلڈز، اس کی ڈیٹا ٹائپس، اس کے کنسٹرینٹس، یعنی ہر چیز کے بارے میں اس کو آپ نے لاجیکلی یعنی اس کے سٹرکچر کے بارے میں اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اور ڈیفائن کرنا ہے. تو اس لیے یہ سارے ماڈلز جو ہیں یہ لاجیکل ڈیٹا ماڈلز کہلاتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ ساری جو ڈسکشن کرتے ہیں وہ اباؤٹ دا سٹرکچر آف
ڈیٹا بیس کرتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کو بنانا کیسے ہے، اس کے اندر ڈیٹا ٹائپس، اس کی فیلڈز، اس کی جو کانسٹینٹس ہیں، جو اس کے اینٹیٹیز ہیں، وہ کون کون سی ہم نے ڈیفائن کرنی ہے، کس طرح سے ہم نے ڈیفائن کرنی ہے، اس کے اسٹرکچر کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس میں ڈی بی ایم ایس ہم نے کون سا استعمال کرنا ہے۔ لیکن جو کچھ ہمارے پاس فزیکل ڈیٹا ماڈلز ہوتے ہیں، اس میں سٹوریج کے حوالے سے، ڈیٹا کے سٹوریج کے حوالے سے ڈسکشن کی جاتی ہے کہ جو ڈیٹا کمپیوٹر کے اندر ہم نے سٹور کرنا ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے، اس کے بارے میں، اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں ہم جو ہے نا اس کے بارے میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جس طرح ریکارڈ سٹرکچر، ریکارڈ کا سٹرکچر یعنی کس طرح سے ریکارڈز ہم نے ٹیبل کے اندر اور کیسے سٹور کرنے، ریکارڈ آرڈرنگ یعنی ان کو ریکارڈ کو سارٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے، الفابیٹیکلی ارینج کیسے کرنا ہے، اور اس کو ایکسیس پاتھ یعنی اس کو ریکارڈز کو ایکسیس کیسے کرنا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ یعنی ریکارڈ کو رکھنے، اس کو سٹور کرنے کے حوالے سے، اس کو ری ارینج کرنے کے حوالے سے، اور اس کو ایکسیس کرنے کے حوالے سے ہم اس میں جو ہے نا وہ سارا جو ہے نا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اس کے اندر فزیکل ڈیٹا ماڈل کے اندر۔ میں نے آپ کو یہ شروع میں بات ایک چیز کہی تھی کہ لاجیکل اور فزیکل میں کیا فرق ہے، کہ لاجیکل مین اسٹرکچر اور فزیکل مین فزیکلی کہ اس کی سٹوریج کیسے ہو رہی ہے۔ تو لاجیکل ڈیٹا ماڈلز جو ہیں وہ تین ہیں، ہیرارکل جو ہے وہ نیٹ ورک اور ریلیشنل، ٹھیک ہے، جس پہ ہم نے مختلف ہم نے اس کی کریکٹرسٹکس ہم نے ایکسپلین کی۔ لیکن فزیکل ڈیٹا ماڈلز جو ہیں یہ اس میں ہم ڈیٹا کے سٹوریج کے حوالے سے، ریکارڈ کے سٹرکچر کے حوالے سے کہ ریکارڈ کو کیسے رکھنا ہے، ریکارڈ کی آرڈرنگ، اس کی ارینجمنٹ کے حوالے سے اور اس کو ایکسیس کرنے کے حوالے سے ہم اس میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ اور یہ اتنے جتنے کہ لاجیکل ماڈلز ہیں اس طرح سے اتنے فزیکل ماڈلز نہیں ہیں، یا اس کو اس کے اتنا زیادہ کامن نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو جس طرح ہیرارکل ماڈل ہے، یہ نیٹ ورک ماڈل ہے، یہ لاجیکل ماڈل زیادہ جو ہے نا وہ ان کی تعداد زیادہ ہے، یعنی جس میں نے آپ کو بتایا کہ چوتھا ایک لیٹسٹ ہے آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل، وہ بھی لاجیکل ماڈل ہے۔ لیکن فزیکل ڈیٹا ماڈل جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، ان کی تعداد اتنے نہیں ہے جتنے کہ لاجیکل ماڈلز کی ہے۔ اس میں جسٹ جو کامن جو آج کل فزیکل ماڈل ڈیٹا ماڈل جو استعمال ہو رہے ہیں، جو جن میں ڈیٹا کی سٹوریج کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے اور دیکھا جاتا ہے، اس میں ایک ماڈل ہے جس کو ہم یونیفائنگ ماڈل کہتے ہیں، یونیفائنگ ماڈل، اور دوسرا جو ہے وہ فریم میموری، یعنی یہ دو جو ماڈلز ہیں یہ فزیکل ڈیٹا ماڈل ہیں۔ اور فزیکل ڈیٹا ماڈل جو ہے نا اس میں ڈیٹا کے سٹوریج کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے نا وہ اس میں دو میں نے آپ کو بتایا کہ لاجیکل ڈیٹا ماڈلز کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی فزیکل ڈیٹا ماڈل۔ فزیکل ڈیٹا ماڈل کی جو ہے وہ تعداد صرف دو ہے، ایک یونیفائنگ ماڈل اور ایک فریم میموری، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں تک یہ ماڈلز والا جو کوشچنز ہے ڈیٹا ماڈلز کے حوالے سے، وہ کوشچن یہاں تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تین ہمارے پاس لاجیکل ماڈلز ہیں اور دو ہمارے پاس فزیکل ماڈلز ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم نے کوشچن جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے فنکشنز آف ڈی بی ایم ایس جو ہے۔ تو آج چونکہ فرائیڈے ہے تو میں اتنا زیادہ کام نہیں دے رہا، چلیں آج اتنا آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں، اس کو ماڈلز کو، کیونکہ پورا ٹاپک ہے ڈیٹا ماڈلز کے حوالے سے، تینوں ماڈلز کو آپ ایکسپلین کر لیں، اور اس کی جو اس کی ڈائیگرامز ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس ہیں، اس کو اچھی طرح ریوائز کر لیں۔ پھر کل انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم فنکشنز آف جو ہے نا وہ ڈی بی ایم ایس جو ہے نا وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور آگے فردر جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔